دین سے اور اسلامی کلچر سے ان چیزوں سے دور کرنے کی کوششیں کی۔ اچھا، اس کے لیے کیا کیا کہ ہماری نوجوان نسلوں کو یا اسلام ساروں کو موبائل پکڑا دیے۔ تو اب کیا ہے کہ ابھی دیکھیں نا، وہ آپ موبائل کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو مجھے تو دیکھ ہی نہیں رہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز آئی کہ بھئی جس نے وہ ہم ساروں کو پاگل بنا دیا۔ اب وہ کوئی ٹک ٹاک کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی لطیفے سنا رہا ہے، سن رہا ہے، کوئی دوستیاں یاریاں بنا رہا ہے، ایسے ہی فضول میں، پڑھائیوں میں دل نہیں لگ رہا، سب کچھ ایسا سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو جہاں یہ چیزیں آئیں وہاں پہ ایک چیز یہ بھی آئی کہ ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہم بزرگوں کو، یعنی کئی ایک جو بڑی عمر کے انسانوں کو روحانیت سے دور کر دیا گیا، روحانیت سے دور کر دیا۔ اور یہ روحانیت جو تھی یہ خانقاہوں میں تھی، جو بزرگان دین کی خانقاہیں ہوا کرتی تھی وہاں پہ روحانیت ہوتی تھی، بہت روحانیت ہوتی تھی۔ اچھا، یہ روحانیت کا مطلب کیا ہے کہ یہ بزرگان دین کی خانقاہیں ہوتی تھی؟ تو جو میں جملے کہہ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ بزرگان دین کے پاس جا کے بیٹھتے تھے تو وہ آپ کو اللہ پاک کی عبادت کی طرف، رسول کریم علیہ السلام کی سنتوں کی طرف، یہ ساری چیزوں کی طرف آپ کو لگاتے تھے۔ تو انڈرسٹوڈ ہے یہ، یعنی ایک واضح سی بات ہے کہ جب آپ اللہ کی عبادت کریں گے، رسول کریم علیہ السلام کی سنتوں پہ عمل کریں گے تو ایک مزہ آئے گا، ایک لذت آئے گی۔ تو اس چیز سے بھی ان کو دور کر دیا گیا۔ اس کے مختلف طریقے ہوئے، مختلف انداز ہوئے کہ کسی نے معاذ اللہ بزرگوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، کوئی کیسے سوشل میڈیا پہ کوئی جو ہے کہتا ہے یہ بات شرک ہے، کوئی کہتا ہے یہ بدعت ہے، یہ ہے فلاں، سب باتیں جھوٹی باتیں عوام کو، بیچاری عوام کو جو اس کو دین کا پتہ نہیں، ان تک پھیلائی گئی۔ تو اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے یہ بزرگ ہیں 450 500 ہجری کے، 500 ہجری کے بعد آپ کی 50 یا 61 کے آس پاس آپ کی مثال ہوا۔ تو یعنی ابھی 1446 ہجری چل رہا ہے، تو یہ کہہ لیجئے 1000 سال پرانے بزرگ تقریباً۔ اچھا، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ 400 ہجری کے بزرگ ہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پہلے کے بزرگ ہیں۔ اچھا، ادھر آئیے، عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار ہے، تو یہ تابعین میں سے ہے، یہ بزرگ ہیں، اتنے پرانے بزرگ ہیں۔ اچھا، تابعی کسے کہتے ہیں؟ تابعی کسے کہتے ہیں؟ جیسے صحابی وہ ہوتا ہے کہ جس نے حضور کا دیدار کیا، حضور کے پاس بیٹھا ہو، وہ صحابی ہو جاتا ہے۔ تو جس نے صحابہ کی زیارت کی ہوتی ہے اس کو تابعی کہتے ہیں۔ تو یہ اتنے پرانے بزرگ۔ اچھا، اب میری بات سنیں کہ اتنے پرانے بزرگ ہیں، ان کے مزارات یہاں بنے ہوئے ہیں۔ لاہور میں داتا صاحب کا ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا بغداد شریف کے اندر ہے۔ اچھا، اسی طرح عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ساحل سمندر پر ہے۔ تو اتنے عرصے سے مسلمان سارے کے سارے وہ ان کو ولی مانتے چلے آ رہے ہیں، ان کے مزاروں پہ آ کر کے، ان کے وسیلوں سے، ان کے صدقے سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ کر کے ان کے فیوز و برکات حاصل کر رہے ہیں۔ تو اب اگر کوئی بندہ یہ ان کو معاذ اللہ برا بھلا کہے داتا صاحب کے بارے میں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور اس کو کیا نام دے کہ یار دیکھو یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، بزرگوں کے ساتھ یہ تعامل نہیں ہونا چاہیے، یہ وہ فلانا کا، تو یہ سارا غلط ہو رہا ہے۔ انہی باتوں نے ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو یا کئی بڑی عمر والوں کو وہ روحانیت سے دور کر دیا۔ تو بخاری مسلم شریف کی ایک حدیث شریف ہے، دونوں کے اندر یہ موجود ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اللہ پاک فرماتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ جو میرا بندہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے۔
ٹھیک ہے. اچھا اس حدیث شریف کا مطلب کیا ہے؟ اب معاذ اللہ اس حدیث شریف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس اللہ کے نیک بندوں کے اندر معاذ اللہ اللہ تعالیٰ آ جاتا ہے، یہ نہیں. اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ میرا جو ولی بن جاتا ہے، جو میرا دوست بن جاتا ہے، جو میرا قریبی بندہ بن جاتا ہے، مجھے راضی کر لیتا ہے، اپنی ساری باتوں کو عملوں کو میری فرمانبرداری میں گزارتا ہے، تو پھر میں اس کو یہ انعام دیتا ہوں، اس کو یہ چیز عطا کر دیتا ہوں کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے جو عام بندے نہیں دیکھ پاتے. سبحان اللہ. وہ سنتا ہے جو عام بندے نہیں سن پاتے ہیں. وہ اس کی ہاتھوں میں وہ قوت آ جاتی ہے جو عام بندوں کے ہاتھوں میں قوت نہیں آتی. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ کے نیک بندے کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی یہ چیزیں طاقت قوت دی. اچھا اب یہ جب نیک بندے ہو جاتے ہیں تو ان سے کیا چیزیں صادر ہوتی ہیں؟ کرامت. کرامت کیا ہوتی ہے؟ کرامت اور معجزہ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ کوئی خلاف عادت کوئی چیز پیش کرنا، وہ کرامت ہو جاتی ہے، یہ معجزہ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ اب جیسے کسی درخت کو کہنا کہ ادھر آ میرے پاس آ، تو وہ درخت وہاں سے اکھڑ کر چلنا شروع ہو جائے. پتھروں کو کہنا کہ یہ میری گواہی دیں گے تو وہ کلمہ پڑھنا شروع ہو جائے. اچھا کسی جانور کو یہ حکم دینا رک جا تو وہ ایک دم رک جائے، پتھر کا بن جائے، آگے چل ہی نہ پائے. یہ کرامتیں. اچھا اب اس چیز کو اگر آپ نبی کی طرف منسوخ کریں گے، کسی نبی کے سے بات ہوئی تو اس کو معجزہ کہہ دیتے ہیں، اور اگر کسی ولی سے جو نبی نہیں ہے اس سے یہ بات ہوتی ہے تو اس کو آپ کرامت کہہ دیتے ہیں. یہ کرامت جو ہے قرآن مجید کے اندر 19ویں سپارے کے اندر سورہ نمل میں حضرت آصف بن برخیہ، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے. صاف صاف قرآن مجید کے اندر الفاظ ہیں، 19واں پارہ پڑھ کے دیکھیں آپ سورہ نمل کے اندر، کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ملکہ بلقیس بہت دور سے، ملکہ بلقیس جو تھی اس کا اپنی ایک حکومت تھی، ایک تخت و تاج تھا، تو بڑی دور سے جب یہ حضرت سلیمان علیہ سے پورا واقعہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے پیغام بھیجا تھا کہ میرے پاس آؤ، مسلمان ہو جاؤ، ایمان لے آؤ. تو جب وہ آ رہی تھی تو ادھر حضرت سلیمان، اچھا یہ بہت دور، کوسوں میل دور تھا اس کا، وہاں سے آ رہی تھی، اور وہیں اس کی سلطنت جہاں تھی وہیں پہ اس کا ایک بہت وزنی ہیوی قسم کا ہیرے جواہر کے ساتھ ایک تخت تھا، وہ اپنی وہ بھی دور. تو اب حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب پتہ چلا وہ آ رہی ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے، ایسے ہی آپ کی محفل ہوتی تھی تو اس محفل میں آپ کی محفل کی یہ خاصیت تھی، اللہ کے نبی جو تھے سلیمان علیہ السلام کے، آپ کی محفل کے اندر انسان بھی آتے تھے، جن بھی بیٹھتے تھے اور جانور بھی بیٹھتے تھے. تو آپ نے ایسے اپنی محفل میں اعلان کیا کہ کون ہے تم میں سے کہ جو اس ملکہ بلقیس کا تخت لے کر آئے گا اس کے یہاں آنے سے پہلے ہے. تو قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. تو ایک پاورفل قسم کے جن نے اٹھا اور وہ کہنے لگا کہ سلیمان علیہ السلام وہ میں تخت اتنی جلدی لے آؤں گا کہ ابھی آپ اپنی جو آپ کی محفل یہ لگی ہوئی ہے اس محفل سے آپ کھڑے ہوں گے، اس سے پہلے میں تخت لا دوں گا آپ سے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس سے بھی جلدی. تو پھر قرآن کے الفاظ ہیں قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ ایک اللہ کا نیک بندہ کھڑا ہوا. اچھا حدیث طیبہ کے اندر اور تفاسیر کے اندر اس نیک بندے کا نام بیان کیا گیا آصف بن برخیہ، اور یہ کون تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے. تو وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو، اے سلیمان علیہ السلام وہ تخت میں آپ کے پاس اتنی جلدی لا سکتا
چاہتا ہوں کہ آپ آنکھیں بند کریں، کھولیں گے سامنے تخت موجود ہوگا۔ تو پھر قرآن کیا کہتا ہے، فَلَمَّا رَآهُ عِندَهُ مُسْتَقِرٌّ، کہ جب انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے آنکھیں بند کی، سامنے کھولی تو وہ سامنے تخت موجود تھا۔ یہ ہے کرامت۔ یہ کیا ہے؟ اتنی دور سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو وزیر کام بندہ، اچھا وہ نبی نہیں تھا، وہ جو اللہ کا نیک بندہ عاصم بن برقیہ تھے وہ نبی نہیں تھے۔ اب ذرا غور کریں، آپ غور کریں، توجہ کریں، یہ قرآن کے اندر یہ واقعہ ہے نا، تو کیا وہ اللہ کے نبی جو تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے بڑی پاورفل حکومت دی تھی، تو فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے اس سلیمان کے لیے ہوا کو اس کے تابع کر دیا ہے، یہ اس کے حکم سے ایسے نرم نرم چلتی ہے۔ یعنی کیا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام ایسے ہوا کو جو حکم دیتے تھے ہوا کر دیتی تھی۔ کیا تھا اگر وہ خود کہتے کہ ہوا کو کہ فاری دور میں لیا، یا کسی خود اپنی اتھارٹی دکھاتے، اپنے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مرتبہ قوت دی تھی کو معجزہ دکھا دیتے، تو انہوں نے یہ کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے اپنے جو ساتھی بیٹھے ہوئے تھے ان میں کیوں کہا، اور ایک ساتھی سے وہ تخت کیوں منگوایا؟ یہ ایک قابل غور بات ہے۔ تو ادھر مفسرین نے علماء کیا کہتے ہیں، علماء یہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام گویا کہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ لوگوں، میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے تو اللہ نے بڑا کچھ طاقت عطا کی ہے، سب اس نے دیا ہے، میرے مالک نے مجھے نبی ہونے کی حیثیت سے بہت کچھ دیا ہے، لیکن اے لوگوں دیکھ لو جو نبی کا ساتھی ہوتا ہے اس کو بھی اللہ نے بہت کچھ دیا ہے۔ تو یہ دیکھیں آپ، یہ کرامت، تو یہ کرامت کا جو ثبوت ہے، اس طرح کی باتیں جو عقل میں نہیں آتی اللہ کے نیک بندے کر دیتے ہیں، تو یہ قرآن سے ثابت ہے۔ آئیے مسلم شریف کی حدیث، مسلم شریف یہ حدیث کی بہت برترین کتاب ہے، سیاہ ستہ میں بخاری مسلم آپ نے نام سنے ہوں گے، تو یہ مسلم شریف کی حدیث شریف ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ اگر وہ بندے جو اللہ کے نیک بندے، برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے ولی، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر یہ اللہ کے بارے میں کوئی پکی بات کہہ دیتے ہیں، کیا کہ اللہ ایسا کرے گا، تو حضور فرماتے ہیں اللہ ابرہ، اللہ ویسا ہی کر دیتا ہے، اللہ ایسا ہی کرتا ہے جیسا وہ کہتے ہیں۔ تو یہ کرامتیں، اب سوشل میڈیا کا دور، ایسے الٹی سیدھی باتیں مذاق اڑاتے ہیں، بعض اوقات یہ کرامتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تو یاد رکھیے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں آئے، اس کو فائدہ ہو، کہ یاد رکھیے جو ہماری اتھینٹک علماء اہل سنت کی معتبر کتابیں ہیں، ان میں جو سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں لکھی ہوئی ہیں وہ ہم بیان کرتے ہیں، ہم وہ سناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ ابھی ایک جو کرامت سنے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ایک دفعہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، تو آپ کے پاس سے جو ہے وہ بادشاہ کے لوگ جو وزیر مشیر وغیرہ تھے وہ گزرے، اس وقت کا جو بادشاہ تھا، تو وہ ان کے سواریوں سے شراب کی بو آئی، شراب کی بہت زیادہ بو، تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا رکو، وہ نہیں رکے، تھوڑا آگے چلے گئے۔ اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن سواریوں پہ جا رہے تھے گھوڑوں پر، ان کو حکم دیا کہ رک جاؤ، تو سواریاں ایسے رکی جیسے وہاں پہ پتھر بن گئی، آگے ہی نہیں جا رہی ہے۔ تو پھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعلیم دی، یا آپ نے ان کو ایک قرآن و سنت کی بات بتائی، تو وہ شراب وغیرہ سے انہوں نے توبہ کی، اور پھر بادشاہ بھی آیا آپ کی بارگاہ میں اور اس نے بھی اپنے برے کاموں سے توبہ کی۔ اب یہ دیکھیں، یہ ایک کرامت کہ آپ نے دین، یہ بزرگان دین جو ہوتے ہیں ان کی کرامتوں کا تعلق عام طور پہ اسی چیز سے ہوتا ہے کہ وہ کوئی دین کی بات پھیلا رہے ہوتے ہیں، کوئی دین کی چیز کو اس کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو یہ اس طرح کی کرامتیں جو ہیں نا جو ہماری معتبر کتاب یہ معتبر ہے. اب جیسے معاذ اللہ یہ ایک جھوٹی بات ہے، یہ اس کا کوئی ہماری کتابوں میں ذکر نہیں ہے. وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا دھوبی، وہ دھوبی کہ بھائی اس کا ان کا دھوبی تھا، یہ وہ فلانا، اس کو لے کر کے مذاق اڑایا جاتا ہے. تو یاد رکھیے یہ من گڑت بات ہے، اس کا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اس واقعے کا. اہل سنت و جماعت کی یہ مسجد ہے. میں الحمدللہ سنی قادری سب میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ واقعہ غلط ہے. تو مطلب کیا، یہ میں نے جملے کیوں کہے ہیں، یہ اس لیے کہے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اہل سنت کی تعلیمات کیا ہیں. ہم صحیح بات کی تعلیم کرتے ہیں. تو اگر اب کوئی جھوٹ بولتا ہے کہ نہیں جی یہ شرک پھیلاتے ہیں، یہ بدعت پھیلاتے ہیں، تو ہمارے ہاں اللہ کا شکر ہے اہل سنت و جماعت جو اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں ان میں کوئی شرک نہیں، کوئی بدعت نہیں. وہ سچے سچے اسی راستے پر ہیں کہ جس راستے کا اللہ پاک نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو مذاق اڑانے والے ہیں نا، اگر جیسے میں نے ابھی آپ کو سورہ نمل کی حضرت عاصم ان اس میں سے حضرت عاصم بن برقیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی میں نے جو آپ کو کرامت سنائی ہے، یہ مذاق اڑانے والے اگر یہ قرآن میں نہ ہوتا اس کا بھی مذاق اڑا رہے ہوتے. ہاں ایک بابا تھا جی، دیکھو جی یہ بیان کر رہے ہیں اتنی دور سے مل کر کے اس کا تخت لے آیا، یہ ہے وہ، مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو پھنسے ہوئے ہیں کہ اس کا انکار نہیں کرتے ہیں کیونکہ قرآن مجید کے صاف صاف الفاظ ہیں. تو کہنے کا مقصد میرا پیارے اسلام بھائیوں اور بزرگوں، جو بچے مجھے غور سے سنتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ ابھی آپ کے سامنے نا جو اچھا سچا سچا بزرگوں کے طریقے پر چلنے والا ایک رستہ ہے. وہ کیا ہے؟ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ماحول. یہ دعوت اسلامی اللہ کا شکر صحیح العقیدہ سنی اور اہم بزرگوں کے اہم مطابق اعلیٰ حضرت کو چاہنے والی، غوث پاک سے محبت کرنے والی، سب بزرگوں سے، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، تمام نبیوں سے، تمام جو ان کے مرتبے ہیں ان کے مطابق عزت عظمت ادب کرنے والے. تو آپ خود بھی اپنے بچوں کو بھی آپ اس ماحول سے وابستہ کریں. آپ کسی نہ کسی طریقے سے آپ جو ہے مدنی چینل دیکھ لیں، آپ ہفتہ واری اجتماع میں جمعرات کو شرکت کر لیں، آپ کسی مدرسہ والدان میں اپنے جو اسلامی بھائی ہیں ان کے پاس بیٹھ جائیں. اس طرح یعنی وہ اچھا ہمارا سلسلہ کون سا ہے؟ قادری سلسلہ ہے. امیر اہل سنت کی نسبت سے پھر محمد طاری بن جاتے کہلاتے ہیں. تو طاری کا معنی بھی قادری ہے اور قادری کا مطلب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ ہے. تو اس طرح آپ بیعت بھی کر لیں امیر اہل سنت سے، غوث پاک کا مرید بھی ہو جائے. اپنے آپ کو اچھوں سچوں کے ساتھ منسلک رکھیں. ٹھیک ہے. اللہ پاک نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو تقوی پرہیزگاری اختیار کرو، تقوی پرہیزگاری اختیار کرو، نمازیں پڑھو، قرآن مجید کی تلاوتیں کرو، حضور کی سنتوں میں عمل کرو. تقوی پرہیزگاری، میرا خوف ہونا چاہیے، اچھوں سچوں کی محبتیں، یہ ساری چیزیں تقوی پرہیزگاری میں آئیں گی. فرمایا تقوی پرہیزگاری کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کا مطلب، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچ کون بولتا ہے؟ جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں ہمارے ہاں آج جھوٹ بہت ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ بہت جھوٹ بولتے ہیں. اچھا ان کو جھوٹ چھوٹے چھوٹے بچوں سے ماؤں کے پیٹ سے نہیں سیکھ کر آئے ہیں، یہ ہم لوگوں نے سکھایا. ہماری باتوں سے ہیرا پھیریاں جھلکتی ہیں، ہم ایسے چونے لگاتے ہیں ایک دوسرے کو. یہ بچے تاڑتے ہیں ہم کو کہ کیا کر رہا ہے ہمارا ابا، ہمارا بھائی، ہمارا دوست، ہمارا جو بھی جس کو یہ دیکھتے ہیں، ٹیچر ہو گئے اسکولوں میں. تو یہ جھوٹ اتنا بہت عام ہے. اب سچ کون بولے گا؟ سچ وہ بولے گا جس کو پتہ ہے کہ اللہ نے، اللہ پاک نے، اس کے پیارے حبیب علیہ السلام نے، یا اچھے اور سچے جو اللہ کے نیک بندے تھے ساروں نے جھوٹ کو برا کہا ہے. اب وہ جس کے ذہن میں یہ بات ہوگی جھوٹ برا ہے تو وہ جھوٹ بولے گا، تو یہ بھی اللہ کا نیک بندہ ہو گیا. تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میرے نیک بندوں کے ساتھ ہو جاؤ.
ان کی صحبت میں بیٹھو ہیں۔ تو دنیا میں بھی اللہ پاک کا یہ حکم ہے کہ نیکوں کے پاس بیٹھو، سچوں کے پاس بیٹھو، ایسوں کے پاس بیٹھو جو تم کو مزے کی چیز، تمہاری عبادت میں مزہ ہے تم کو، جو کوئی چیز ان سے سیکھ لو، ہیں اچھی بات کوئی نہیں کی۔ چلو دنیا کی بات بھی صحیح، دنیا کی باتوں میں بھی کوئی اچھی دیانتداری والی چیز سیکھ لو، سچائی والی چیز سیکھ لو، تو دنیا میں بھی اچھوں کے ساتھ رہے۔ اور پھر جب موت کا وقت ہوگا یا پھر قیامت کا وقت ہوگا تو پھر اللہ پاک ایسے نیک بندے کو، کیا قرآن کی آیت ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے اس وقت اللہ پاک کی طرف سے یہ اس نیک بندے کو کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربکی، اپنے رب کی طرف آ جا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو کے میری جنت میں چلے جا۔ یعنی غور کیجئے، اللہ پاک آخرت میں جنت میں بھیج رہا ہے اور فرمایا جا رہا ہے جنت میں چلی جا اے اطمینان والی جان، یعنی نیک بندوں کو کہا جائے گا، جو اللہ کے انبیاء ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، یا اور عام بندوں میں بھی جو نیک بندے ہیں، ان کو یہ کہا جائے گا کہ میرے دیگر نیک بندوں میں داخل ہو کے میری جنت میں جاؤ، یعنی ان کے ساتھ جنت میں جاؤ۔ تو آخرت میں بھی اللہ پاک اپنے نیک بندوں کے ساتھ جنت میں داخلے کا فرما رہا ہے، دنیا میں بھی کہا نیک بندوں کے ساتھ ہو جاؤ اور آخرت میں